بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں سو رہی تھی جب ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے ہمیشہ سے تاریکی میں سونے کی عادت تھی۔ اگر کمرے میں ہلکی پھلکی بھی روشنی ہوتی تو میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ گہری نیند میں ہونے کے باوجود بھی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ پورا کمرہ ہلکی ہلکی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ روشنی آخر کہاں سے آ رہی ہے۔ کھڑکی بھی بند تھی، دروازہ بھی بند تھا، کمرے کی لائٹس بھی آف تھیں، مگر پھر بھی پورا کمرہ روشنی میں نہا رہا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھنے کے لیے جیسے ہی موبائل کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ روشنی میرے ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے بازو سے شرٹ اٹھا کر اوپر کی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ روشنی اس چاند کے نشان سے نکل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی، حیران پریشان نظروں سے اس نشان کو دیکھنے لگی۔ یہ نشان میرے ہاتھ پر بچپن سے تھا، مگر اس سے پہلے مجھے ایسا نظارہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ہک دک رہ گئی تھی۔ کافی دیر تک میں اس روشنی کے بارے میں سوچتی رہی کہ آخر یہ نشان کیسا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس نشان پر اتنا غور نہیں کیا تھا۔ بچپن میں اماں سے اس بارے میں سوال کرتی تو وہ کہتی کہ یہ تمہارا پیدائشی نشان ہے، اور آج جب میں نے اس روشنی کو نکلتے ہوئے دیکھا تو میرا پریشان ہونا بنتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ روشنی کا نشان آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگا اور پھر میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ مگر یہ جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ مجھے اپنی جگہ پر سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اگلے دن جب میں صبح اٹھی تو میں نے اس بات کا ذکر اماں سے کیا۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا جسے تم نے حقیقت سمجھ لیا۔ میں نے اماں کو کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں جاگ رہی تھی، میں نے جاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ مگر اماں نے میری بات کو بالکل ہلکے پھلکے انداز میں لیا۔ اس کے بعد میں نے نیٹ پر اس نشان کے بارے میں سرچ کیا کہ شاید کہیں سے مجھے کچھ مل جائے، مگر مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ پھر اس بات کو کافی دن گزر گئے۔ جب اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تو میں اس بات کو بھول بھال گئی، اور ایک دفعہ پھر جب میرے ہاتھ سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی تو میں فوراً کمرے سے باہر نکلی تاکہ اماں کو یہ دکھا سکوں، کیونکہ انہوں نے پچھلی بار بھی مجھے جھٹلا دیا تھا۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تو اماں میری آدھی رات کو اپنے کمرے میں آنے کی وجہ سے پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے، تو ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ تبھی میں نے اماں کو کہا کہ یہ دیکھیں میرے بازو کی طرف، اب تو آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا نا۔ اماں کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہارے بازو کو؟ انہوں نے میرا بازو پکڑ کر آنکھوں کے سامنے لہرایا تو یہ دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ میرے بازو سے وہ روشنی نہیں نکل رہی تھی۔ میرا بازو اب بالکل نارمل حالت میں تھا۔ اماں مجھے حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اب میں خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی کچھ نہیں، میں خواب میں ڈر گئی تھی۔ تبھی میں خاموشی سے اپنے کمرے میں پلٹ آئی۔ اگر میں اماں کو سچ بتا دیتی تو بھی انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کرنا تھا۔ اب تو میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ایسا تو میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یہ دوسری بار تھا جو ایسا ہو رہا تھا، اور میرا پریشان ہونا چونکنا تو بنتا تھا۔ میری نائٹ ڈیوٹی تھی، میں ابھی راؤنڈ لگا کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی تھی۔ تبھی نرس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر جبار مجھے اپنے آفس میں بلا رہے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ ڈاکٹر جبار کو بھلا مجھ سے کیا کام؟ مگر پھر میں کچھ سوچ کر ان کے آفس میں چلی آئی کہ ہو سکتا ہے کسی مریض کے بارے میں کوئی ہدایت کرنی ہو۔ جب میں آفس میں آئی تو ڈاکٹر جبار مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب میں کمرے کے درمیان میں پہنچی تو اپنے پیچھے مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ڈاکٹر جبار دروازہ بند کر کے میری جانب بڑھ رہے تھے۔ پہلے تو میں خوف سے پیلی پڑ گئی، ایک دم ہی پھر میرے اوپر غصہ طاری ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے اور آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا تو کیا سوچے گا؟ ڈاکٹر جبار ہنسنے لگے۔ بس آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ وہ انتہائی گھٹیا انداز میں بولے۔ اس بات کا سننا تھا کہ میرا دماغ گھوم گیا، اور جو میرے منہ میں آیا میں نے انہیں سنا دیا، اور اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ ڈاکٹر جبار ہمارے سینئر ڈاکٹر تھے۔ اگر انہیں غصہ آ جاتا تو میرے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ ان پر تو جیسے کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں میری جانب بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ تبھی پیچھے ہٹتے ہٹتے میرے ہاتھ میں ایک گلدان آ گیا، اور جیسے ہی ڈاکٹر جبار میرے پاس آئے تو میں نے وہ گلدان اٹھا کر ان کے اوپر زور سے اچھال دیا۔ وہ ان کے کندھے کو چھو کر گزرا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ میں فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اب میں نے ایک پل کی بھی دیر نہیں لگائی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔
اس وقت ڈیوٹی پر موجود نرس کو بھی میں نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب میں ڈاکٹر جبار پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ رات میری آنکھوں میں مختلف سوچوں میں گزری تھی۔ صبح جب میں گھر واپس آئی تو خاصی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اماں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ حیران پریشان رہ گئی، پوچھنے لگی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اماں کچھ نہیں، بس ویسے ہی ساری رات جاگتی رہی ہوں، اسی لیے طبیعت بوجھل سی ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا، میں جانتی تھی کہ اس سے میرا ہی اپنا تماشا بن جائے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر جبار نے میرے ساتھ ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں سمجھی کہ ڈاکٹر جبار کو اس بات سے نصیحت حاصل ہو گئی ہے اور وہ دوبارہ کبھی میرے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ہی میرے ہاتھ میں ٹرانسفر لیٹر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے دور دراز کے ایک چھوٹے سے قصبے میں موجود ہسپتال میں پہنچنے کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں روحان سی ہو گئی تھی۔ اماں کو جب میں نے کہا کہ میں اتنے دور قصبے میں اکیلی کیسے رہ سکتی ہوں، میں نے تو ساری زندگی شہر میں گزاری ہے، گاؤں اور قصبے میں رہنے کے خیال سے ہی میری طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی ہے، تو اماں کہنے لگیں کہ قصبے اور گاؤں میں بھی تو انسان ہی رہتے ہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ مگر میں نے اماں کو روک دیا اور کہا کہ کچھ ٹائم کے بعد میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی، فی الحال میں وہاں پر اکیلی ہی جاؤں گی۔ یوں تو میری رہائش کا بندوبست فی الحال ہسپتال میں ہی ہے، اس کے بعد کسی گھر میں میرے لیے انتظام کیا جائے گا، تب میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ویسے بھی ابھی آپ کا کچھ دن کے بعد ریگولر چیک اپ کروانا ہے، اور اگر آپ وہاں پر چلی گئیں تو شاید وہاں سے وقت پر پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اور اتنے دور کا سفر بھی آپ روز روز نہیں کر سکتی، اسی لیے جب آپ کا چیک اپ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ میں نے اماں کو تفصیل سے جواب دیا اور پھر اگلے دن میں اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں نے ڈرائیور کو وہیں سے واپس لوٹ جانے کا کہا، اور یوں میں بس اسٹاپ تک پہنچ گئی جہاں اس قصبے میں بسیں روانہ ہوتی تھیں۔ میرا بس میں یہ پہلا زندگی کا سفر تھا جو بہت یادگار تھا۔ جب میں اسٹاپ پر پہنچی تو ہسپتال کا چوکی دار مجھے لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ مجھے لے کر وہ ایک ہسپتال میں آ گیا۔ یہ ہسپتال کی بلڈنگ قدرے ویران جگہ پر تھی، آس پاس کوئی گھر نہیں تھا، آبادی کے آثار تک نہیں تھے، جبکہ میرے سینئرز ڈاکٹرز نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ہسپتال کی عمارت گاؤں کے بیچوں بیچ تھی، آس پاس ہرے بھرے درخت اور گاؤں کے لوگوں کے کچے پکے مکانات تھے، مگر یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دور دور تک جنگل تھا اور آس پاس سوائے ویرانی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنے اسٹاف پر غصہ آ رہا تھا کہ انہیں مجھ سے اس قدر غلط بیانی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہسپتال کی بلڈنگ بالکل ہی کسی ویرانے میں ہے تو میں کبھی بھی یہاں پر نہ آتی۔ جب میں گاڑی سے اتر کر ہسپتال کی عمارت کے اندر داخل ہونے لگی تو اس میں چھائی ہوئی ویرانی دیکھ کر میں پریشان رہ گئی۔ پورے ہسپتال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جس طرح سے ایک ہسپتال میں مریضوں کا، لوگوں کا رش ہونا چاہیے، ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں ہسپتال کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی۔ یہاں آس پاس ڈاکٹرز اور لوگ آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے تھوڑا اطمینان ہو گیا۔ ڈاکٹرز، نرسیں اور باقی لوگ مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی الجھن کا احساس ہو رہا تھا۔ ان کے دیکھنے کے انداز سے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں جو یہاں پر راستہ بھٹک کر آ گئی ہوں۔ میں نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی، مگر ان لوگوں کے چہرے اسپاٹ ہی رہے، انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں پھر سینئر ڈاکٹر رضوان کا پوچھ کر ان کے آفس میں آ گئی۔ ڈاکٹر رضوان بڑی عمر کے انسان تھے، انہوں نے مجھے خوش دلی سے ویلکم کیا۔ اس پورے ہسپتال میں وہ پہلا انسان تھا جس نے مجھ سے ہنس کر بات کی تھی۔ جب میں نے اسٹاف کے عجیب رویے کی ڈاکٹر صاحب سے شکایت کی تو وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ ہر کسی کی اپنی نیچر ہوتی ہے، ہر جگہ کا اپنا ماحول ہوتا ہے، یہ لوگ لیے دیے رہنے والے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کچھ دنوں میں آپ اس ماحول کی عادی ہو جائیں گی اور یہ سب آپ کو عجیب نہیں لگے گا۔ میں نے پھر اپنا چارج سنبھال لیا۔ ہسپتال کی بیک سائڈ پر ایک قطار میں کمرے بنے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کمرہ مجھے رہنے کے لیے دے دیا گیا تھا۔ کمرہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور آرام دہ تھا۔ میں سفر سے تھکی ہوئی تھی، اسی لیے بستر پر دراز ہو گئی، مگر نئی جگہ اور نئے ماحول میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی رات گزر گئی، نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دور سے مجھے کسی کی چیخوں کی آواز سنائی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی انسان پر کوئی تشدد کر رہا ہو۔ یہ آواز سن کر میں ڈر گئی۔ خوف کی ایک سرد لہر میں نے اپنے وجود میں اترتے ہوئے محسوس کی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھول کر دیکھا، دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر آواز بدستور آ رہی تھی، اور کھڑکی کھولنے پر تو وہ آواز پہلے سے شدید ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ آواز گونجتی رہی۔ اس آواز کی شدت سے میرے کانوں میں درد ہونے لگا، اور پھر میں کھڑکی بند کر کے اپنے بستر پر آ کر دراز ہو گئی۔
مگر خوف کی وہ کیفیت ابھی تک مجھے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ پھر جب وہ شور کی آواز بند ہو گئی تو ایک دم پورے ماحول میں سکوت طاری ہو گیا اور میں پرسکون سی ہو کر سو گئی۔ صبح میری آنکھ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر کھلی۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی چوکیدار کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں شرمندہ ہو گئی، فوراً سے تیار ہو کر ہسپتال میں آ گئی۔ جب میں ڈاکٹر رضوان کے آفس میں آئی تو مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ شاید وہ مجھے دیر سے آنے پر ڈانٹ دیں، مگر انہوں نے ایک مسکراہٹ سے میرا خیر مقدم کیا۔ مجھ سے حال چال پوچھنے کے بعد اپنے کام سے چلے گئے۔ میں آج ڈیوٹی پر تھی تو میں تمام وارڈز میں مریضوں سے حال احوال دریافت کرنے لگی، ساتھ ساتھ میں اپنا سب سے تعارف بھی کروا رہی تھی۔ ایک کمرے میں جب میں آئی تو وہاں ایک 14-15 سال کی ایک بچی تھی۔ اس بچی کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کا رنگ بے تحاشا گورا، نیلی آنکھیں اور سنہری بال، وہ کسی گڑیا کی طرح تھی۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ مجھے اس پر پیار آ گیا اور میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تبھی میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ تب اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے جب اس سے اپنا تعارف کروایا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میرے شہر کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ انسان ہیں۔ میں اس کی بات پر مسکرا کے رہ گئی۔ کہنے لگی کہ ہم سب انسان ہی تو ہیں۔ یہ کیا بات آپ نے بولی؟ اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی جو کہ غالباً اس کی دادی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے، آپ اس کی بات کو محسوس نہ کرنا۔ وہ بچی کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ مجھے بڑی اماں کا یہ رویہ غیر مناسب لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے بچی کی بات کا برا نہیں منایا، اور بچے تو عجیب و غریب باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی بات بری لگے تو ان کو پیار سے سمجھایا جاتا ہے، یوں ڈانٹا نہیں جاتا۔ اور اس کے بعد میں ایک ایک کر کے سب کمروں میں چیک کرنے لگی تو سبھی مریض، نرسیں، ڈاکٹرز مجھے حیران نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں سے میں خائف ہو کر رہ گئی۔ سب لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی دوسری مخلوق ہوں یا کوئی راستہ بھٹکی ہوئی بدرو ہوں جو ان کی دنیا میں آ گئی ہوں۔ ان کی حیرت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں ان کو نظر انداز کر کے ایک کمرے میں آئی تو میں اپنی پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اس کی پرسنالٹی دیکھ کر میں ہک دک رہ گئی۔ وہ ہسپتال کے مریضوں کے لباس میں تھا اور اس لباس میں بھی وہ گویا چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا گہرا حزن اور ملال تھا جو دور سے بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے بھی مجھے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی، ایک سوال تھا، مگر باقی لوگوں کی طرح وہ میرے چہرے پر نظر گاڑنے کے بجائے اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ سامنے بنی ہوئی ایک کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے باہر ایک خوبصورت باغ کا منظر تھا۔ وہاں پر ہرے بھرے درخت اور پودے لگے ہوئے تھے۔ میں نے بھی اس منظر کو مبہوت ہو کر دیکھا۔ تبھی اس کی آواز پر میں چونک پڑی۔ اس کی آواز بھی اسی کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ اس قدر گمبھیر آواز میں نے بہت کم لوگوں کی آواز سنی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ مس سمرین، سنائیں کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اس کے منہ سے میں نے اپنا نام سنا تو میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے چہرے پر واضح حیرت دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ کہنے لگا کہ آپ کے بارے میں تو سب لوگ ہی جان گئے ہیں۔ جب سے آپ آئی ہیں ہسپتال میں ہر کوئی آپ کی ہی بات کر رہا ہے۔ اب میں حیران رہ گئی، بھلا مجھ میں ایسی کون سی بات ہے جو سب لوگ میرا ہی ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ لب بھینچ کر رخ موڑ کر رہ گیا۔ کہنے لگا یہ آپ ڈاکٹر رضوان سے ہی پوچھیے گا۔ تب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے ڈاکٹر رضوان کھڑے تھے اور وہ تنبیہی نظروں سے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر مسکرانے لگے، کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے اور یہ تھوڑا نک چڑھا ہے، اس کی بات پر آپ برا نہیں منائیے گا۔ میں اس بات پر کیا کہہ سکتی تھی، میں بس مسکرا کے رہ گئی۔ تبھی ڈاکٹر رضوان اسے کہنے لگے کہ یہ مس سمرین ہے، یہ آج سے تمہارا علاج کریں گی، یہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں، مجھے یقین ہے کہ تم جلد ہی صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اس لڑکے کے چہرے پر سخت پتھریلے تاثرات چھا گئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے اس موضوع سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم اس کا رنگ زرد پڑنے لگا اور وہ درد سے تڑپنے لگا۔ اس کو یوں درد سے تڑپتا ہوا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ ڈاکٹر رضوان سے پوچھا کہ اسے کیا مسئلہ ہے، اسے بیماری کیا ہے؟ ڈاکٹر رضوان کچھ دیر خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ اسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اس وقت آپ یہاں سے چلی جائیں، میں اسے سنبھال لوں گا۔ میں بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی، حالانکہ میں ایک ڈاکٹر تھی اور اس طرح کے پیشنٹ دیکھنا میرے لیے معمول کی بات تھی، مگر اس لڑکے کے چہرے کے تاثرات میں
نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ اس کا چہرہ پل بھر میں ہی بدلنے لگا تھا اور اس کی شکل جیسے بگڑنے لگی تھی۔ میں وہاں سے باہر نکل کر آ گئی۔ آج کا دن تو تعارف میں ہی گزر گیا تھا اور شام کے وقت میں ہسپتال کے بیرونی حصے میں آ گئی۔ یہاں پر ایک سرے پر درخت لگے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ پھولوں والے پودے تھے۔ وہ اس قدر خوبصورت پھول تھے کہ میں دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ ایسے پھول میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ حالانکہ میں مختلف جگہوں پر گئی تھی، مختلف شہروں میں بھی گھومی تھی، اور یہ پودے ایسے تھے کہ ان کو تو میں نے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا، نہ ان کے بارے میں کبھی سنا تھا۔ میں اس پر حیران ہو ہی رہی تھی، تبھی وہاں پر ڈاکٹر رضوان آ گئے۔ کہنے لگے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ میں نے ان سے پودوں کا ذکر کیا کہ میں ان کو دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں، کیونکہ میں نے ایسے پودے کہیں نہیں دیکھے۔ ڈاکٹر رضوان کہنے لگے کہ یہ پودے بہت دور سے منگوائے گئے ہیں، یہ نیپال کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے سینئر ڈاکٹرز ایک بار نیپال کسی کام سے گئے تھے، انہیں یہ پودے پسند آئے تو وہ لے کر آ گئے، اور پھر یہ پودے بھی اس زمین میں پھل پھول کر بڑے ہونے لگے، اور آپ کی طرح جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ چونک جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، بستر پر دراز ہو گئی۔ میں نے موبائل نکالا تاکہ امی سے اور دوستوں سے بات کر سکوں، مگر یہ دیکھ کر میں جھنجھلا کر رہ گئی، کیونکہ موبائل پر سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے موبائل کو آف کر کے آن کیا، مگر پھر بھی سگنل ندارت تھے۔ تبھی مغرب کی اذان ہونے لگی تو میں نے نماز پڑھ کر دوبارہ سے موبائل اٹھایا، مگر ابھی تک سگنل نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ امی تو میری وجہ سے پریشان ہو رہی ہوں گی، کیونکہ میں نے تو انہیں ایک بار بھی اپنی خیریت کی اطلاع نہیں دی تھی۔ یہ سوچ کر میں موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ پورے ہسپتال کی عمارت میں نے گھوم پھر کر دیکھ لیا، مگر سگنل آ ہی نہیں رہے تھے۔ میں اب ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل آئی، تھوڑی دور تک چلنے لگی۔ چلتے چلتے میں کافی دور نکل آئی۔ اب جب میں نے دیکھا تو موبائل پر سگنل آ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے اپنا واٹس ایپ کھولا تو ڈھیروں ڈھیر میسیجز تھے۔ اسی وقت میرے نمبر پر کال آنے لگی، وہ ایک ان نون نمبر تھا۔ جیسے ہی میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف کوئی اجنبی مرد تھا۔ ہیلو مس سمرین، کیسی ہیں آپ اور کہاں پر ہیں؟ میں نے اس کی بات سنی تو سوچنے لگی کہ یہ کون ہے اور مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ میں کہاں پر ہوں۔ تب میں نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نور پور قصبے کے جو سرکاری ہسپتال ہے وہاں کا سینئر ڈاکٹر ہوں۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ آپ آج ہسپتال پہنچ جائیں گی، لیکن ابھی میں نے یہیں تک بات سنی تھی کہ ایک دم کال بند ہو گئی۔ جب میں نے دیکھا تو موبائل سے سگنل پھر سے اڑ گئے تھے۔ اب میں سگنل کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگی اور تھوڑا مزید آگے چلی آئی۔ یہاں قریب ہی جنگل کا سلسلہ تھا۔ ایک پل کو تو میرے دل میں ڈر جاگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جنگل سے کوئی جنگلی جانور آ کر مجھے نقصان پہنچا دے، مگر پھر اس کال کی وجہ سے میں چونک کر رہ گئی تھی۔ اس شخص کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں تو ہسپتال میں پہنچ گئی تھی، تو یہ شخص کون تھا اور یہ مجھے کہاں پہنچنے کی بات کر رہا تھا؟ مجھے اپنے پیچھے ایک کھٹکا محسوس ہوا۔ میں نے جب دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ بہت ہی خوفناک جانور تھا جو میرے قریب کھڑا تھا۔ وہ ایک ریچھ کی جسامت کا تھا اور اس کی شکل و صورت بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ اسے دیکھ کر میں زور زور سے چیخنے لگی، اور وہ بھی جیسے مجھ پر حملہ کرنے کو تیار تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے اپنی جگہ سے جمپ اٹھایا تو ایک دم وہ چیختے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگا، اور میں نے جب سامنے دیکھا تو سامنے سے ڈاکٹر رضوان چلے آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر برہمی کے تاثرات تھے۔ انہوں نے اپنے لہجے کو بڑی حد تک نرم بنانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی اس سے سختی عیاں تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ بنا بتائے ہسپتال کی عمارت سے باہر کیوں آ گئی؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ جنگل ہے اور یہاں پر طرح طرح کے جنگلی جانور ہیں، اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو ہمیں اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑتا؟ یہ سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ جو بھی تھا میں ان کی ذمہ داری تھی، اور مجھے ہسپتال کی عمارت سے یوں باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ سنسان علاقہ تھا، یہاں پر تو کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا۔ میں نے ان سے معذرت کی اور واپسی کے لیے چلنے لگی۔ باتوں باتوں میں ان سے ذکر کیا کہ یہ جانور بہت ہی زیادہ خوفناک تھا، اور اگر آپ نہ آتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ وہ کوئی خطرناک جانور نہیں تھا، بس اگر آپ اسے پتھر اٹھا کر مارتی تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا۔ میں نے بھی اسے پتھر ہی مارا تھا، تبھی وہ وہاں سے بھاگ گیا، مگر میں نے اتنا عجیب جانور پہلے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا تھا۔ میری نظروں میں اس کی شکل پھر سے گھوم گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس جانور کا نام کیا ہے۔ ڈاکٹر رضوان میری بات پر مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ ابھی آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی۔ ان کی بات پر میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ان کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر میں نے اس پر کچھ بھی نہیں کہا۔ تھوڑا دور چلنے کے بعد میں نے موبائل دیکھا تو ابھی تک سگنل نہیں تھے۔ یہ بات میں نے ڈاکٹر رضوان سے کہی
تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ کبھی کبھی یہاں پر سگنلز نہیں ہوتے اور کبھی کبھی سگنلز آ جاتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی صفائی میں ان سے کہا کہ ابھی جنگل کے پاس میں سگنل کی تلاش میں ہی گئی تھی۔ پھر وہ کال سن کر میں اس قدر بوکھلا گئی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں لگی کہ میں جنگل کے قریب چلی گئی۔ میری بات سن کر وہ چونکے، ان کے چہرے پر واضح حیرانگی کے تاثرات تھے۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ کون سی کال، کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں نے انہیں وہ ساری بات بتائی تو وہ قدرے پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ کوئی آپ سے مذاق کر رہا ہوگا، کیونکہ آپ تو اسی ہسپتال میں آنے والی تھی۔ بھلا یہاں پر ہسپتال کی اور کون سی عمارت ہے جہاں آپ نے جانا تھا؟ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، مگر اس شخص سے کوئی بات ہی نہیں کر سکی اور میرے سگنلز ڈراپ ہو گئے۔ ڈاکٹر رضوان کہنے لگے کہ فکر مت کریں، آپ نے اپنی والدہ کو خیریت کی اطلاع دینی تھی تو میں آپ کی والدہ سے بات کروا دیتا ہوں۔ پھر میں نے ڈاکٹر رضوان کے موبائل سے اپنی امی سے بات کی اور ان سے بات کر کے مجھے کافی تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر رضوان سے پوچھا کہ آپ کون سا نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں، مجھے بھی یہی سم لا دیں۔ ڈاکٹر رضوان کہنے لگے کہ میں 1-2 دن تک قصبے سے باہر جاؤں گا تو آپ کے لیے یہ سم لے آؤں گا۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ یوں بھی مجھے فارغ وقت میں نیٹ پر کچھ نہ کچھ سرچ کرنے کی عادت تھی اور بغیر سرچنگ کے رہنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں سو گئی۔ آدھی رات کو پھر میری آنکھ کھل گئی، وہی چیخوں کی آواز تھی۔ کوئی تھا جو بہت بری طرح سے چلا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے نہ جانے کتنی اذیت دے رہا ہو۔ کافی دیر تک یہی سلسلہ چلتا رہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ کوئی تھا جو بہت بری طرح سے چلا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے نہ جانے کتنی اذیت دے رہا ہو۔ کافی دیر تک یہی سلسلہ چلتا رہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے سوچا کہ میں کل ڈاکٹر رضوان سے ضرور پوچھوں گی کہ رات کو یہاں پر کون شور مچا رہا ہوتا ہے۔ اتنا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آواز عمارت کے اندرونی حصے سے آ رہی تھی۔ یقیناً یہاں پر کوئی مریض تھا جو بہت ہی زیادہ بیمار تھا، اور نہ جانے اس بیچارے کو کیا بیماری تھی اور وہ کتنی تکلیف میں تھا جو اس قدر شدت سے چلا رہا تھا۔ اگلے دن جب میں ہسپتال میں آئی تو میں نے یہی بات ڈاکٹر رضوان سے کہی۔ ایک پل کو وہ خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ وہ میرے بیٹے کی آواز تھی۔ یہ سن کر میں انہیں دیکھنے لگی، مجھے اس آواز کی اذیت یاد آ گئی۔ میں نے ڈاکٹر رضوان سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے، وہ اس قدر اذیت سے کیوں چلا رہے تھے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگتی ہیں، تب اسے اپنی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ مگر آپ ان آوازوں کو نظر انداز کریں، ہسپتال کی دیوار ایک طرف سے چھوٹی ہے تو اکثر اس جنگل سے جنگلی جانور اس دیوار کو کود کر ہسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو اپنے کمرے سے باہر نکلیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اٹھانی پڑ جائے، اس لیے آپ رات کو کمرے سے باہر آنے کی غلطی مت کریے گا۔ اس بات کی یاد دہانی ڈاکٹر رضوان مجھے پہلے بھی کئی بار کروا چکے تھے۔ اس بات کو میں نے دوبارہ سے سنا۔ مجھے بھی اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، میں رات کو کمرے سے باہر نکلنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن بھی وارڈ کا چکر لگاتے ہوئے میں ڈاکٹر رضوان کے بیٹے کے کمرے میں گئی تو وہ آج بھی اسی دن کی طرح کھڑکی سے باہر نظر جمائے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی مرد کے لیے ایسے جذبات محسوس نہیں کیے تھے جیسے کہ مجھے اس لڑکے کے لیے ہو رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آج سے پہلے میں نے اس قدر حسین مرد اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور وہ کسی مغرور شہزادے کی طرح مجھے نظر انداز کر کے اپنے مشغلے میں مصروف رہا۔ میں نے اسے 2-3 بار مخاطب کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے میری بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ کافی دیر تک جب وہ مجھے نظر انداز کرتا رہا تو مجھے بہت ہی زیادہ انسلٹ محسوس ہوئی۔ میں بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں اس کے کمرے میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی اس کا حال احوال دریافت کروں گی۔ مگر رات کو جب میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب پھر سے چیخوں کی آواز سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آج ان چیخوں میں پہلے سے زیادہ شدت تھی اور آج وہ درد سے بری طرح چلا رہا تھا، اور آج تو ان چیخوں کا دورانیہ بھی پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ میں پہلے تو نظر انداز کرتی رہی، مگر اب جب مجھے پتا تھا کہ یہ دردناک آواز کس انسان کی ہے تو میں پھر اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو پورے ہسپتال کی عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور عمارت کے داخلی حصے میں آ گئی۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، تمام ڈاکٹرز اور نرسیں شاید اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ تبھی میں پھر ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھا اس لڑکے کے کمرے میں گئی، اور جب میں اس کے کمرے میں آئی تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے کمرے کی روشنی آن کر دی اور جو منظر میں نے دیکھا، میرے حلق سے چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس بیڈ پر اس لڑکے کی جگہ ایک بہت ہی عجیب و غریب مخلوق تھی
جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے، اور وہ آوازیں اس مخلوق کے منہ سے نکل رہی تھیں۔ وہ بری طرح سے چلا رہی تھی، درد سے تڑپ رہی تھی۔ میرے لائٹ آن کرنے پر ان آوازوں کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور میں اس ہیبت ناک منظر کی تاب نہ لا سکی اور وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میرے پاس ہی کرسی پر ڈاکٹر رضوان بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بازو کا اسٹینڈ بنا کر ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھا ہوا تھا اور آنکھیں بند کر کے جیسے کچھ سوچنے میں مگن تھے۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تبھی ڈاکٹر رضوان نے اپنی آنکھیں کھولی۔ ان کی بے تحاشا سرخ آنکھیں دیکھ کر میں ڈر گئی۔ رات والا منظر آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ ڈاکٹر رضوان نے مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، کیونکہ میں بری طرح سے خوف کے زیر اثر تھی۔ ڈاکٹر رضوان کافی دیر تک مجھے اس طرح سے روتے دیکھتے رہے۔ پھر جب میری حالت سنبھل گئی تو انہوں نے مجھے پانی کا گلاس دیا۔ پانی پی کر میرے حواس قدرے بحال ہوئے۔ میں نے ڈاکٹر رضوان کو اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بتایا۔ مجھے لگا تھا کہ ڈاکٹر رضوان میری بات سن کر پریشان ہو جائیں گے اور وہ بھی حیران رہ جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ڈاکٹر رضوان نے تحمل سے میری بات سنی۔ کہنے لگے کہ آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ کمرے سے باہر مت نکلنا، تو آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنا سوال دہرایا تو میں انہیں کہنے لگی کہ میں آواز سن کر رہ نہیں سکی، اس لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، کیونکہ آپ کے بیٹے کی آواز میں بہت درد تھا، بہت تکلیف تھی۔ مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں گئی، اس لیے میں اس کے کمرے میں گئی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ جو منظر مجھے دیکھنے کو ملے گا اسے میں قیامت تک نہیں بھول پاؤں گی، اور وہاں آپ کے بیٹے کے بجائے کوئی اور ہی مخلوق ہوگی۔ ڈاکٹر رضوان نے میری بات سن کر گہری سانس لی۔ کہنے لگے کہ میرا بیٹا تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، اور آپ دنیا کی واحد انسان ہیں جو اس کی مدد کر سکتی ہیں۔ میں نے ڈاکٹر رضوان کی طرف دیکھا۔ رات کو جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ مگر ڈاکٹر رضوان، وہ تو کوئی عجیب سی مخلوق تھی جو بری طرح سے چلا رہی تھی۔ ڈاکٹر رضوان کہنے لگے کہ دراصل وہ عجیب مخلوق ہی میرا بیٹا تھا۔ آپ نے اس کا اصل روپ دیکھا تھا، اور جب درد کی شدت سے وہ بے حال ہو جاتا ہے تو اس کا روپ بدل جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو میں نے اس دن اس کے کمرے میں جانے کو بول دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے آپ کو کچھ پتہ چلے۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ ہاں، ہم لوگ تمہاری طرح انسان نہیں، ہم لوگ قبیلہ جنات سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر رضوان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے انہیں حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم انسانی روپ میں تمہارے سامنے رہ رہے ہیں، مگر ہم جنات ہیں۔ تمہیں یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میرا بیٹا جس تکلیف میں، جس اذیت میں ہے، تم ہی اسے اس تکلیف سے نجات دلا سکتی ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے، مگر ڈاکٹر رضوان کے چہرے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ پچھلے کئی دنوں سے میرا بیٹا ایک ایسی تکلیف میں ہے جس کا علاج کسی بھی طاقتور سے طاقتور جن کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ سے اس کا علاج کروایا، مگر اسے کوئی افاقہ نہیں ہوا، اور کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ تبھی ایک عمر رسیدہ جن سے جب میں نے اپنے بیٹے کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ ایک انسانی لڑکی تمہارے بیٹے کا علاج کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی ایک نشانی بتائی کہ اس کی دائیں کلائی پر چاند کا نشان بنا ہوگا، جس سے 14ویں کی رات روشنی نکلتی ہوگی۔ یہ بات سن کر میں نے فوراً اپنی دائیں کلائی کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر رضوان کہنے لگے کہ پھر میں نے اس لڑکی کی تلاش میں پوری دنیا ڈھونڈ لی، مگر وہ لڑکی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا کہ نہ جانے میرا بیٹا کب تک اس اذیت اور تکلیف میں رہے گا۔ میرے بیٹے کو یہ بیماری کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی ہے، اور اس دن جب تم اس گاؤں کی طرف آ رہی تھی تو اس دن میں نے ایک خاص حصار کیا تھا جس سے میں اس لڑکی کو ڈھونڈ سکتا تھا۔ تبھی میری نظر تم پر پڑی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم کون ہو اور کیا کرتی ہو۔ خوش قسمتی سے تم اسی طرف آ رہی تھیں، تبھی میں نے اپنے ایک چوکیدار کو تمہیں لینے کے لیے بھیجا، اور یہ سارا کچھ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا۔ میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا، تمہیں نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ میں اپنے بیٹے کو صحت یاب دیکھنا چاہتا تھا، اور اس کا علاج کروانے کے لیے مجھے تمہیں یہاں پر بلانا پڑا۔ میں تمہیں 1-2 دن تک سچ بتا دیتا۔ میرا مقصد تمہیں بے خبری میں رکھنا نہیں تھا، بلکہ وقت سے پہلے تمہیں بتا کر تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرا اندازہ تھا کہ تم یہ سب سن کر ڈر جاؤ گی۔ ڈاکٹر کی یہ بات صحیح تھی، واقعی یہ سب سن کر میں واقعی میں ڈر گئی تھی، مگر مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ یہ لوگ تو خود مجبور تھے، پریشان تھے، اور اگر اللہ نے مجھے ان کے بیٹے کی صحت یابی کا وسیلہ بنایا تھا تو میں بھلا اس سے کیسے انکار کر سکتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کے بیٹے کا علاج کیسے کر سکتی ہوں۔ ڈاکٹر رضوان کہنے لگے کہ 14ویں رات کو آپ نے ایک خاص عمل کرنا ہے،
اور بے فکر رہیں، وہ عمل کوئی خطرناک عمل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پڑھائی ہے۔ وہ پڑھائی مکمل کر کے آپ کو میں ایک جڑی بوٹی کا محلول دوں گا جو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے میرے بیٹے کو پلا دینی ہے، اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ محلول پیتے ہوئے اس کے چہرے پر چاند کی روشنی پڑ رہی ہو۔ اگر اس کا چہرہ ایک پل کے لیے بھی چاند کی روشنی سے ہٹ گیا تو اس دوا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر پورا مہینہ ہمیں اس خاص دن کا انتظار کرنا ہوگا، اور میرا بیٹا مزید 1 مہینہ تکلیف میں گزارے گا۔ میں نے ڈاکٹر رضوان سے وعدہ کر لیا کہ جیسا وہ کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جنات ہیں، تو مجھے ایک انجانے سے خوف کا احساس ہو رہا تھا، اور میں اس بات پر شکر ادا کر رہی تھی کہ 1 دن کے بعد میں یہاں سے واپس لوٹ جاؤں گی۔ تبھی 1 دن کے بعد 14ویں رات بھی آ گئی، اور پھر ڈاکٹر رضوان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے وہ عمل پڑھا۔ 2 گھنٹے بعد جب میں عمل پڑھ چکی تو ڈاکٹر رضوان مجھے لے کر اپنے بیٹے کے کمرے میں آ گئے۔ آج اس کو کرسی پر بٹھایا گیا تھا، اس کے بازو پیچھے کی طرف باندھے گئے تھے، اور اس کا چہرہ کھڑکی کی طرف تھا جہاں سے چاند کی روشنی اس پر براہ راست پڑ رہی تھی۔ مگر میرے لیے یہ بات اس لیے مشکل تھی کیونکہ اس کا چہرہ بکھر رہا تھا، اور رفتہ رفتہ اس کے پورے جسم پر بڑے بڑے بال نمودار ہو رہے تھے۔ وہ دیکھنے میں بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ جب میں اس کے پاس آئی تو وہ تکلیف سے تڑپنے لگا، اور ایک جگہ پر اس کا چہرہ رکھنا بہت مشکل تھا۔ تب ڈاکٹر رضوان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما اور میں نے آنکھیں میچ لیں۔ ڈاکٹر رضوان کہنے لگے کہ اپنی آنکھیں کھولو اور دائیں ہاتھ سے جلدی سے اس کے منہ میں یہ محلول ڈالو۔ وہ دیکھو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد تمہارے ہاتھ سے یہ روشنی ختم ہو جائے گی اور پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ میں نے پھر کانپتے ہاتھوں سے وہ محلول کا پیالہ اس کے چہرے کے ساتھ لگا دیا۔ اس محلول کا اس کے جسم میں جانا ہی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم پرسکون ہوتا گیا۔ اب اس نے چیخنا چلانا چھوڑ دیا، اب وہ پرانی حالت میں تھا، دیکھنے میں ویسا ہی حسین و جمیل تھا جیسا کہ وہ عام حالت میں لگتا تھا۔ ڈاکٹر رضوان کہنے لگے کہ اب میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری اتنی مدد کی۔ میں نے ایک گہری نظر، ایک آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ڈاکٹر رضوان میرے کمرے میں آ گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ اب تمہارا اپنی دنیا میں جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو کر کہنے لگی کہ رات کے وقت میں کہاں جاؤں گی؟ ڈاکٹر رضوان ہنس کر کہنے لگے کہ یہ رات ہماری دنیا میں ہے، تمہاری دنیا میں ابھی صبح ہوئی ہے، اس لیے تمہیں ابھی تمہاری دنیا میں بھیج دیتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر رضوان نے مجھے ایک انگوٹھی دی جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ڈاکٹر رضوان کہنے لگے کہ یہ انگوٹھی ہمیشہ اپنے ہاتھ میں پہنے رکھنا، یہ ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں تمہارے کام آئے گی۔ میں نے ڈاکٹر رضوان کا شکریہ ادا کیا، ان کے کہنے کے مطابق اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور پھر جب ان کی آواز سنائی دی تو میں نے آنکھیں کھول لیں۔ اب میں ایک قصبے کے باہر کھڑی تھی۔ تھوڑی دور آگے میں چل کر آئی تو یہاں پر کافی سارے لوگ آ اور جا رہے تھے۔ کچھ عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی تھیں، کچھ بچے اسکول جا رہے تھے۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ شاید وہ ایک نوجوان اکیلی شہری لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ پھر جب میں تھوڑا دور چل کر آئی تو ایک عورت سے میں نے ہسپتال کی عمارت کے بارے میں پوچھا تو اس نے ایک جانب اشارہ کر دیا۔ جب میں ہسپتال کے اندر آئی تو چوکیدار سے اپنا تعارف کروایا تو وہ کہنے لگا کہ بی بی جی آپ کہاں تھی؟ 3 دن سے سب آپ کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، آپ نے تو کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ پھر جب میں ہسپتال کے اندر آ کر اپنا تعارف کروانے لگی تو سینئر ڈاکٹرز بھی میری غیر حاضری پر حیران ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے بہانہ کیا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں 2-3 دن سے بے ہوش رہی، اور اب جب مجھے ہوش آیا تو میں آ گئی۔ میری بات پر سب لوگوں نے ہی میرا یقین کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنا چارج سنبھال لیا۔ تھوڑے دن کے بعد جب میری رہائش کا بندوبست ہو گیا تو میں شہر جا کر اماں کا چیک اپ کروانے کے بعد انہیں بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ پھر 1 سال میں اس ہسپتال میں نوکری کرتی رہی۔ تب ایک بار وہ جن زیادہ میرے سامنے آیا تھا، اس نے میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس سے مل کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ نک چڑھا اور مغرور تھا۔ اس کے بارے میں اس کے باپ نے بالکل صحیح کہا تھا۔ اس نے شکریہ بھی یوں ادا کیا تھا جیسے اپنا فرض ادا کر رہا ہو، اور کچھ لمحوں کے بعد ہی وہ غائب ہو گیا تھا۔ شاید اپنے باپ کے کہنے پر اس نے مجھ پر یہ احسان دھرا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ 1 سال کے بعد میں امی کو لے کر اپنے شہر واپس آ گئی۔ ان دنوں ہمارے ہسپتال میں ایک نیا لڑکا سلیمان ٹرانسفر ہو کر آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا۔ وہ ہسپتال میں آتے ہی مجھ میں دلچسپی لینے لگا۔ پہلے تو میں اس کو نظر انداز کرتی رہی، مگر جب اس کے التفات حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو بالآخر میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بار بار سوال کرنے پر میں نے اسے ہاں کر دی۔ دوسری جانب ڈاکٹر جبار مجھ سے کھینچے سے تھے۔
آج کل وہ ایک نئی ڈاکٹر کی زلفوں کے اسیر تھے، اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ میں نے بھی اس بات پر شکر ادا کیا کہ انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ جب سلمان اپنے امی ابو کو رشتہ لے کر ہمارے گھر میں لایا تو میری اماں نے بھی انہیں اوکے کر دیا، اور اس کی امی سے مل کر میری اماں بہت خوش ہو گئی تھیں، کیونکہ وہ اماں کی بچپن کی سہیلی تھیں اور شادی ہو کر وہ کسی دوسرے شہر میں چلی گئی تھیں۔ اس کے بعد امی سے ان کی اب ملاقات ہو رہی تھی، اور امی بار بار اس بات پر شکر ادا کر رہی تھیں اور بار بار مجھے ایک ہی بات کہہ رہی تھیں کہ تم خوش قسمت ہو، تمہیں اتنی اچھی ساس ملی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور کہا کہ میں خوش قسمت ہوں کیونکہ مجھے آپ جیسی ماں ملی ہے۔ وہ ہنس کر میرے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہنے لگی، بس تم مجھے مکھن ہی لگاتی رہنا اور کوئی کام نہیں آتا تمہیں۔ اب اماں خوش تھیں کہ وہ کافی ٹائم سے مجھے شادی کے لیے زور دے رہی تھیں، مجھے کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا، اور اب جب میں نے ہاں کر دی تھی تو اماں ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھیں۔ وہ بہت خوش دلی سے شادی کی تیاریاں کرنے لگیں، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں اماں کو چھوڑ کر سسرال میں آ گئی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ نہ جانے وہ لوگ اماں سے مجھے ملنے بھی دیں گے یا نہیں، مگر شادی کے بعد ہر دوسرے دن میری ساس مجھے خود اماں کے گھر لے کر آتی تھی، اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی رہتی اور میں منہ بنائے ان دونوں کو دیکھتی رہتی تھی، اور جب میں اس بات کا شکوہ کرتی تو وہ دونوں زوردار کہکہا لگا کر ہنس پڑتی اور کہتی کہ تم ہم دونوں سہیلیوں سے جلنا چھوڑ دو اور اپنے میاں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرو۔ میں اس بات پر اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔